بھی پورا ہے جو کپواڑہ جانے والی سڑک کے دائیں جانب واقع ہیں۔ الحمدللہ حضرت والا یہاں 100% اہل اسلام ہیں۔ مختلف حیثیتوں سے تاریخی اعتبار سے یہ سارا علاقہ زرخیز رہا ہے۔ اہل علم و دانش کا یہاں ایک اچھا خاصا طبقہ ہے۔ اگر حضرت والا بائیں جانب توجہ فرمائیں تو یہ احکر کا آبائی گاؤں ہے، جہاں حضرت علامہ کشمیری اور حضرت شیخ الہند کے شاگرد رشید میرے تایا جان اور استاد حضرت مولانا مفتی سید میر محمد اسد اللہ صاحب لاز کی کاس میں رہتے تھے۔ کوئی 100 سال کی عمر میں آج سے 35 سال قبل جن کا انتقال ہوا ہے۔ اسی پہاڑی کے پیچھے حضرت مرشد ہندی کے والد بزرگوار عالم ربانی حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ کے استاد حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری مرشد اقبال کا وطن وادی انوری وادی دولاب ہے۔ اگر حضرات مہمان کرام ذرا پیچھے کی طرف تکلف کے ساتھ نظر عنایت فرمائیں تو دور دور تک لہلہاتی کھیتیوں اور سرسبز و شاداب باغوں کے ساتھ ساتھ بستیوں کی بستیاں نظر آئیں گی۔ ہاں، قریب ہی میں ہردشوا نامی ایک بستی ہے، جہاں اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم ربانی اور 7 عشرہ کے فنی قاری و مقری حضرت خواجہ قاری حسن محل استراحت ہیں، جن کی وفات 999 ہجری میں ہوئی تھی۔ آپ کے برادر اصغر حضرت قاری خواجہ اسحاق صاحب بھی آپ کے مثیل تھے۔ آپ مدینہ منورہ زیدہ شرافتن و عظمتن کے جنت البقیع میں آرام فرما ہے، یعنی پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کی خمیر تھی۔ جی نیچے ایک بڑا گاؤں بوٹنگو نام سے متعارف ہے، جو تاریخی و تحریکی بستی رہی ہے۔ ہردوشوا سے آگے زنگیر کی سب سے بڑی مرکزی بستی دجر نام سے آباد ہے، جس کو ہم سب بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ دجر شریف کہتے ہیں۔ اس بستی کی نسبت وقت کے سب سے بڑے دائی اور عالم ربانی حضرت شیخ محمد حمزہ مخدومی کی طرف ہے، جن کو ہم بڑی عقیدت اور محبت سے محبوب العالم اور سلطان العارفین کہتے ہیں۔ 10ویں صدی ہجری کے انتہائی مشکل ترین حالات میں حضرت نے یہاں کشمیر میں وہ کام کیا تھا جو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ نے اولی دور میں انجام دیا تھا۔ آپ کی وفات 984 ہجری میں ہوئی اور آپ سری نگر کے کوہ ماران کے دامن میں محل استراحت ہیں۔ سابق ذکر دونوں قاری حضرات حضرت مخدوم صاحب کے خلیفہ ہیں۔ آخری بات حضرت فخر ہند۔ یہ وسیع علاقہ کافی مدت سے خالص دینی و دعوتی اور اصلاحی اداروں سے خالی رہا ہے۔ 30-40 سال قبل کچھ نوجوان حصول علم کے لیے دیوبند، سربلند اور لکھنؤ گئے۔ جب وہ پڑھ کر اور کچھ سیکھ کر آئے تو ان کے لیے یہاں کا ماحول بالکل ناموافق اور نامانوس تھا۔ حضرت مرشد ہندی مگر ان نوجوانوں نے محنت کی۔ ادھر کوئی 25 سال قبل عالمی و عالی محنت سے وابستہ کچھ مخلصوں نے توجہ دی تو یہ کام 2 آتشاہ ہو گیا۔ اب الحمدللہ حفاظ اور قرہ، علماء اور مفتیان کرام کی اچھی خاصی تعداد اس سارے علاقے میں موجود ہے۔ مکاتب و مدارس قائم ہوئے، جبکہ اس سے پہلے پورے علاقے میں غالباً صحیح تلفظ کے ساتھ کلام پاک پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ آج جو آپ اہل علم و دانش کی یہ بھیڑ دیکھتے ہیں، یہ انہی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ ہیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ بانی مدرسہ سجاد حسین حضرت والا خضر الرحمن سجاد نام کا ایک جز اسکول نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور مدرسے کا نام ریاض صالحین ہے۔ یہاں اس کے علاوہ اور بھی سجادین ہیں۔ یہ عجیب و غریب مناسبت ہے ان ناموں کے ساتھ، اور یہ عجیب و غریب تعلق ہے اس کام کے ساتھ۔ چنانچہ حضرت کے والد محترم حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، استاد محترم بھی نعمانی، اور ہم سب مسلک و مشرق کے اعتبار سے تقلیداً نعمانی ہی ہیں۔ حضرت اللہ جل شانہ اس نسبت کی لاج رکھے، آمین۔ اس لیے حضرت اپنوں میں تشریف فرما ہیں۔
حضرت والا آپ اس سے پہلے کئی مرتبہ وادی میں تشریف لا چکے ہیں. ایک حسین مجلس میں حضرت والا نے ہم کشمیریوں کو ان کا روشن اور تابناک ماضی اس انداز میں یاد دلا دیا کہ مجلس کے بام و در محو گریاں ہوئے. ابھی تک وہ سسکیاں یہاں کی فضا ان کو معطر کر رہی ہے. ایک اور مجلس میں آپ نے حضرت شیخ الہند کی نصیحت کو دہرایا جو آپ نے مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر دیوبند کی مرکزی جامع مسجد میں تشریف لا کر فرمائی تھی. اسی مجلس میں آپ نے یورپ اور امریکہ کے حوالے سے ایک بشارت بھی سنا دی تھی کہ 30 سال بعد پورے امریکہ اور یورپ میں انشاءاللہ اسلام کا غلبہ ہوگا. اب اسی پیشن گوئی کے حوالے سے ہم کمزوروں کو اب سہارا دیں. نظر التفات فرمائے. یہاں بھی آپ کے بے شمار چہنے والے ہیں. حضرت کو دیکھ کر اور سن کر بے اختیار یہ شعر ذہن میں آتا ہے. بہت جی خوش ہوا، بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.